بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم شاعری پڑھ رہے ہیں اردو لازمی میں۔ اس میں ہم نے 4 اسباق مکمل کر لیے، 3 نظمیں ہم نے پڑھ لیں، ایک میڈم غزالہ نے آپ کو حمد پڑھائی تھی، 2 نظمیں میں نے آپ کو پڑھا دیں۔ اسلامی مساوات پہ ہمارا کافی ٹائم لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس پہ ٹائم زیادہ لگایا، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی، اس وجہ سے میں چاہتی تھی کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جائے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تو اب ہم حصہ غزلیات کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کا ہم جو ہے وہ ٹیسٹ جو پلان کر رہے ہیں عید کے بعد، تو اس میں آپ کی ساری چیزیں شامل ہو جائیں، تھوڑی تھوڑی، نثر بھی ہو، نظم بھی ہو، غزل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو غزل میں نے آپ کو اس دن پہلے بھی بتایا تھا کہ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے اس کی ہم نے علیحدہ تشریح کرنی ہوتی ہے، ہر شعر اپنے اندر ایک علیحدہ مضمون رکھتا ہے۔ نظم کا ہر شعر جو ہے وہ اپنے موضوع سے متعلق ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسری بات، دوسری کے بعد تیسری، اور وہ تمام کی تمام غزل مربوط ہوتی ہے آپس میں، ایک دوسرے سے اس کا ہر شعر تسبیح کے دانوں کی طرح جڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک عنوان کے تحت تمام اشعار ہوتے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے، ایک پورے بند کی ہم تشریح کرتے ہیں، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو غزل کا ہر شعر مختلف ہوتا ہے۔ اس کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ صرف آخری شعر کہلاتا ہے، اس کو ہم مقطع نہیں کہتے۔ گویا مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر بھی ہو اور اس میں شاعر کا تخلص بھی ہو۔ یہ 2 شرائط جو ہیں یہ پوری ہوں گی تو ہم اس کو مقطع کہیں گے، ادروائز آخری شعر کہلائے گا۔ تو آج ہم حصہ غزل کے آغاز میں خواجہ میر درد کی غزلیات ہیں۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں، امید کرتی ہوں کہ میڈم غزالہ نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا کہ وہ ان کی شاعری میں ایک خاص چیز ہے کہ تصوف کا رنگ، صوفیزم جو ہے وہ بہت واضح ہے، اور عشق حقیقی، یہ 2 جذبے جو ہیں ان کے ہاں ہم بہت اس میں ذوق و شوق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس میں انہوں نے ڈوب کر اپنے دلی کیفیات کو اس کو بیان کیا ہے اپنی غزلیات میں۔ بے شک کہا جاتا ہے میر تقی میر غزل کے شہنشاہ ہیں، تو تصوف میں جو کمال خواجہ میر درد کو حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ تو وہ ایک فطری جذبہ ہے ان کے اندر، ایک محبت ہے ان کی اللہ سے، جو ان کی شاعری میں، ان کی غزلیات میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کے تیسرے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے 2 اشعار آپ کو میڈم غزالہ پڑھا چکی ہیں، ہم تیسرے شعر سے شروع کریں گے۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو جوں شرر، ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ شرر کہتے ہیں چنگاری، دید و دید ملاقات، اور یعنی اس ملاقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ ہم چنگاری کی مانند روانہ ہونے والے ہیں۔ چنگاری فوراً سے ایک جل کے بجھ جاتی ہے، یوں لمحوں میں خاک ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے اس میں یہ مضمون باندھا ہے کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور یہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام شاعروں کے ہاں، کلاسیکل شاعر جتنے بھی ہیں ہمارے، ان سب کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ زندگی کی اس بے ثباتی کو شاعر نے مختلف تمثیلات سے واضح کیا۔ کہیں انسانی زندگی کی فنا کو بلبلے کی مانند کہا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کتنا آسان شعر ہے۔ تو کہیں کلی کے کھلنے اور مرجھانے سے تعبیر کیا گیا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔
اب اس میں بھی زندگی کی بے ثباتی کا ہی تذکرہ ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے انسانی زندگی کی بے ثباتی کے لیے چنگاری کی تشبیہ استعمال کی، اور شاعر کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کی اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بقول خواجہ میر درد، جوں شرر اے ہستی بے بود، یاں بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ یعنی دنیا کی اس صیدگاہ میں انسان کمزور شکار کی طرح ہے، یعنی ایک شکار گاہ ہے جس میں انسان ایک کمزور شکار ہے جسے ملک الموت کا کاری تیر ایک ہی وار میں شکار کرتا ہے، اور زندگی لمحاتی ہے، اور اس مختصر وقت میں دوستوں کی ملاقات اور مل بیٹھنا غنیمت سمجھا جائے۔ کیا بشر کی بساط آج ہے کل نہیں۔ یعنی انسانی زندگی کیا ہے؟ ایک شعلے کی بھڑک، ایک جگنو کی چمک، ایک چنگاری کی طرح جو ایک لمحے میں اپنی بہار دکھا کر بجھ جائے۔ انسانی زندگی بالکل ایسی۔ انسانی زندگی کا مقصد اگر خدا کی رضا اور اس کا حصول ہے تو بھی زندگی مختصر ہے، اور اس مختصر وقفے میں خود کو اس قابل بنانا کہ اللہ تک رسائی حاصل کر لی جائے، ورنہ کوئی جھونکا بھی آپ کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ ہر سیکنڈ جو وہ زندہ ہے، ہر سانس جو وہ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے اعمال کرنے میں کوئی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو کبھی بھی اس کی زندگی ختم کر سکتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان کو اس کی حقیقت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر مقصد دنیاوی عیش و آرام، مقام اور مرتبہ ہے تو بھی زندگی فانی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی مختصر زندگی میں کرنا ہے۔ زندگی کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور دکھ بھی عارضی۔ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا، خوش گپیاں کرنا، ہر طرح کے لباس سے تن کرنا، کھانے اور پہناوے تب تک ہی ممکن ہے جب تک زندگی ہے۔ جب موت کا نکارہ بج جاتا ہے تو دنیا کے سارے تعلق، خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر جن میں کوئی خوبی نہ ہو، اہل ہنر خوبیوں والے لوگ، منہ پہ چڑھنا گستاخ ہونا، جی سے اترنا کہتے ہیں نا دل سے اتر گیا ہے یہ تو قابل نفرت ہو جانا، کہ بے ہنر انسان، ایسا انسان جس میں کوئی خوبی نہ ہو، وہ اہل ہنر کے مقابل آ تو جاتے ہیں مگر بالآخر رسوا ہو جاتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ درد جو ہیں، شاعر جو ہے خواجہ میر درد، وہ انسانی عظمت کے قائل ہیں۔ اہل ہنر سے مراد صاحب علم و ہنر ہیں، جبکہ بے ہنر لوگ جاہل اور گنوار ہیں۔ عالم اور جاہل کا مقام اور مرتبہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک پڑھا لکھا اور ایک گنوار شخص، اس میں فرق تو ہے۔ وہ اپنی جہالت کی بنا پر بات بے بات اہل ہنر سے الجھتے ہیں، اپنی جہالت کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب تک انسان چپ رہے اس کے عیب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں۔ بے ہنر انسان اہل ہنر سے فضول مباحثہ کر کے ان کے منہ آتے ہیں مگر منہ کی کھاتے ہیں۔ اہل ہنر جاہلوں کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ انسان کسی کے دل میں زندہ رہے تو اسے زندہ انسان کہا جاتا ہے، اور اگر انسان کسی کے دل سے اتر جائے تو بھلے وہ زندہ ہو، وہ مردہ تصور کیا جائے گا۔ بظاہر بے ہنر اہل ہنر کے منہ آتے ہیں، مگر اپنی جہالت اور کم ظرفی کی وجہ سے ایسے لوگ بہت جلد ہی دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی حیثیت اور مرتبہ پہچاننا چاہیے۔ اگر گدھا شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح بے ہنر عالمانہ لباس اور خد و خال کی وجہ سے اہل علم و ہنر کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو بالآخر رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بقول شاعر، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں۔ آپ دستار اتاریں، دستار پگڑی کو کہتے ہیں، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، یعنی پھر ہم کوئی فیصلہ بھی کریں، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں۔ جن کے پاس سر ہوتے ہیں ان کے پاس پگڑی بھی ہوتی ہے۔ تو بے ہنر اہل ہنر سے جلتے ہیں، وہ خود عظیم بننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں مگر کسی دوسرے کو عظیم ہوتا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ وہ اہل اور لائق لوگوں کو نااہل اور ناکارہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر صاحب دل اور قابل لوگ جانتے ہیں کہ کون کتنا لائق اور کون کتنا ناکارہ اور نالائق ہے۔ پستی
بے شک بلندی سے نفرت کرے مگر کبھی بلندی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ خوشبو اپنا اظہار خود ہوتی ہے۔ اسی طرح قابل لوگوں کو اپنی قابلیت کی خوشبو پھیلانے کے لیے اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچ اور لیاقت، قابلیت، یہ ہمیشہ سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ بقول شاعر: چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، سہو کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں۔ چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، سہو کاتب سے مقدم ہوں مؤخر سینکڑوں۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج اگلا شعر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے وہ خالصاً تصوف کے موضوع پہ ہے، تو اس کو ہم کل کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی تفصیل مانگتا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر کے بات کو ختم نہیں کر سکتے۔ تصوف کا موضوع میرا خیال ہے آپ اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا سا وقت درکار ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آخری 2 اشعار جو ہیں وہ ہم ان کو کل پہ چھوڑتے ہیں۔ 2 ہیں یا 3 ہیں، یہ ہم کل کرتے ہیں، لیکن تصوف کا موضوع جو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے پڑھایا جائے ڈیٹیل سے، بلکہ یہ ہم کر دیکھ لیں۔ اس کے سارے موضوعات ہی اشعار ایسے ہیں کہ یہ کافی ڈیٹیل مانگتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس کو کل کریں گے، تصوف کے حوالے سے بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ کل اس کو کریں گے۔ یہ جو 2 اشعار میں نے پڑھائے ہیں، ان کی تشریح آپ نے نوٹ بکس میں لکھنی ہے، یاد بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے ٹیسٹ میں، تو آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ آپ کے پاس چوائس تو ہے کوئی نہیں، 2 ہی غزلیات ہم اس ویک میں پڑھیں گے اور یہی 2 آپ کے سلیبس میں شامل ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔